حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شب قدر کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا، جس چیز کی وجہ سے میں اسے آخری عشرے میں تلاش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بات سنی ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے، تلاش کرو جب مہینہ پورا ہونے میں 9 دن باقی رہ جائیں، یا جب 7 دن باقی رہ جائیں، یا 5 دن باقی رہ جائیں، یا جب 3 دن رہ جائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے 20 دن نماز پڑھتے تھے جیسے پورے سال پڑھتے تھے، لیکن جب آخری عشرہ آتا تو عبادت میں خوب محنت کرتے۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 794۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، انصاف کرنے والا حکمران، اور افطار کرنے تک روزے دار، اور مظلوم کی دعا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بادل کے اوپر اٹھائے گا، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری عزت کی قسم، میں ضرور تیری مدد کروں گا، خواہ کچھ دیر کے بعد ہی کروں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1752۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو ہم نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ آپ کے پاس موجود افراد میں سے کوئی صاحب روزے سے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے پاس جب کھانا کھایا جاتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1748۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری عشرے کے دوران میں سفر میں تھے، تو جب اگلا سال آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1770۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، ماہ رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے اس مہینے کے جسے تم لوگ محرم کہتے ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1742۔ لیث بن سعید نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ اور عمرہ بنت عبد الرحمن نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے اعتکاف کی حالت میں سر مبارک میری طرف حجرے کے اندر کر دیتے اور میں اس میں کنگا کر دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معتکف ہوتے تو بلا حاجت گھر میں تشریف نہیں لاتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2029۔